الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد ہمارے مبارک رمضان کی یہ روز و شب ہے جس پر خداوند عالم کی بارگاہ میں جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ پھر اس نے ہماری زندگی میں ایک موقع میں مرحمت فرمایا ہے. صلوات محمد اور پھر ایک مرتبہ رونق دعا عبادات کا ماحول اور وہ خدا سے اس کے بندوں کا لیا راز و نیاز اور مناجات ہونا، یہ سب بہار عبادت خداوند عالم نے ہمیں پھر ایک مرتبہ عنایت فرمایا ہے. جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں موضوع بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، آپ نے سمجھا بھی ہوگا اور اسی کے تحت یہ گفتگو ہے. مگر بہرحال اس عبادات اور اللہ تعالیٰ میں راز و نیاز کرنے کے موقع جو اس ماہ کے روز و شب میں ہمیں پروردگار عالم عطا کرتا ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. البتہ جو آیت مبارکہ پیش کی ہے وہ بارہا سنی بھی اور پڑھی بھی ہے اور بہت سارے علماء ذاکرین اور طلباء نے اس پر جو ہے وہ کافی گفتگو کی ہے کہ جنات اور انسان کی جو خلقت کا سبب ہے وہ ہے اللہ کی عبادت. اور جب ہم تفسیر نبی علیہ السلام سے اس عبادت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہاں ملتا ہے یعبدون ہے یعرفون. اللہ کی عبادت کے لیے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے، مطلب خدا کی معرفت کے لیے، خدا کو سمجھنے کے لیے پروردگار عالم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے. اب جب یہ دعاؤں کا ایک سلسلہ رہتا ہے ہمارے یہاں اور مخصوصاً یہ ماہ مبارک رمضان میں، تو کہنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کر کے کوئی کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. پاک ہے وہ ذات جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے. پھر بھی اتنی بڑی کائنات میں اتنے ہزاروں لاکھوں مخلوقات خداوندی میں خداوند عالم نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. کیوں کوئی اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد یہ بات نہیں کہی. اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی اہمیت کیا ہے، انسان کن فضیلتوں کے اوپر فائز ہے، خداوند عالم نے اس کو یہ اشرفیت کا تاج کیوں دیا ہے.
اور اس کے اندر وہ کون سا جوہر ہے جس نے اس کو اس لائق بنا دیا. بس اتنی بڑی عظمت خداوند عالم کے عطا کرنے کے بعد اب ایک طرف انسان کو دیکھ لیجیے. ایک طرف تو خدا اتنی عظمتیں دیتا, دوسری طرف اس انسان کی پستی کا عالم دیکھیے کیا ہے. مثلا صبح سے شام تک مخصوصاً ہفتاری کے وقت, اس کے بعد سحر کے وقت, پھر اس کے بعد قرآن خوانی کے بعد سفرہ, مجلس کے بعد سفرہ وغیرہ وغیرہ, ان تمام چیزوں کے یہاں دو لفظ کے علاوہ کوئی بات جیسے سنائی نہیں دیتی. فلاں جگہ میرے کیا ٹاپ کا تھا, پیٹ بھرا ہی نہیں ہے, کیا کیا جائے. آج میں افطاری لانا بھول گیا, کیا تو اب ہوتا مجلس میں تو سکھا مل جاتا. آج یہ شربت کیا بمبیا بناتا, لیکن تھوڑا شکر کم پڑ گیا. کل ملا کے کم و بیشی شکم سہری تو نظر آ رہی ہے, لیکن جس کے لیے یہ سارا اہتمام ہے وہ روحانیت نظر نہیں آ رہی. نہیں, اور اگر آپ آگے بڑھیے تو کیا ہو گیا اس انسان کو کہ خداوند عالم نے اشرفیت کا تاج دیا اور یہ انسان اتنا گرا جیسے غفلت کی نیند سو رہا. ورنہ سوچ کہ اتنی بڑی عظمت خداوند عالم نے دی اور پھر انسان کہاں ہے. انسان جیسے روزہ افطار کیا, مثلا اس ماحول کی اور اس وقت کے بعد مثلا روزہ افطار کیا, ایک انسان بیڑی کا عادی ہے, وہ فوراً جو ہے پھونکنے چلا گیا. اس کو کھانے نہ دو چلے گا, لیکن وہ فوراً چاہیے اس کو. تمباکو کی عادت رکھنے والا, گٹ کے کھانے والا, سگریٹ پینے والا, چائے پینے والا, کھانا آپ نہ دیجیے چلے گا, لیکن یہ اس کو چاہیے. کیوں؟ اس نے یہ عادت بنا لی, ایک کپ چائے, چٹکی بھر تمباکو, چٹکی بھر نشیلی چیز, ایک ٹیبلٹ نہیں کھاؤں گا تو نیند نہیں آئے گی. اس نے اتنا بڑا جثہ, اتنا بڑا جسم انسان نے بنایا, اور خداوند عالم نے انسان کا بنایا, اور ایک چٹکی بھر تمباکو اور ایک چٹکی بھر چیز کے اوپر انسان اپنا کنٹرول کھو گئے. نہ دیکھیے بیڑی, پھر دیکھیے تماشا, ہمیں تو گیس ہوتی ہے. نہ دیجیے گٹکا, ہمیں تو چکر آ رہا ہے, ہمارا کیا ہوگا. ارے کہاں انسان اور کہاں یہ چٹکی بھر جو نشیلی چیزیں جو کہ خود انسان نے بنائی, انسان نے اگائی اور انسان ہی نے پیش کی, مگر انسان اس میں لگا ہوا ہے. وہ عظمتیں جو خداوند عالم نے عنایت فرمائی ہے اس کو ایک طرف دیکھیے, دوسری طرف یہ ننھی ننھی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہوئے انسان کو دیکھیے. کوئی تلنا نہیں ہے, کوئی برابری نہیں ہے, کوئی میل نہیں ہے. ہوا کیا اصل, یہ کیوں ایسا ہو گیا کہ اگر اس کو ایک ٹیبلٹ نہیں دی جائے گی تو اس کو نیند نہیں آئے گی, یہ مجلس میں کھڑا نہیں ہو پائے گا, بیٹھ نہیں پائے گا, اس کو جو ہے کھانا نہیں دو گے تو چلے گا, مگر یہ اس کو, یہ سب ہو کیوں گیا. اصل میں انسان اپنے اقدار کو بھول گیا, اپنے اس جوہر انسانیت کو بھول گیا جو خداوند عالم نے اسے عنایت فرمائی. وہ چیزیں اور وہ عظمتیں, وہ فضیلتیں خداوند عالم نے جو انسان کو دی ہے, مگر پوری دنیا یہ انسان کے لیے. اب پوری دنیا ایک ایک چیز کا کہاں تک انسان جو ہے وہ اپنے حساب میں لائے اور ایک ایک کو گنوائے. لاکھوں چیزیں, اور کچھ تو وہ جو ہر ہمیشہ اس کے پاس جو ہے وہ موجود رہتی, وہ نظروں سے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ ادھر نہیں ہے. مثلا زمین چلتے ہیں, کمر تک کا گڈھا کھود کے جو ہے آپ روڈ پر دیکھ
कितनी चीजें आपको बीच में आती हुई नजर आएंगी। कहीं पाइप है, अब तो गैस की पाइप किया वो है, कभी बिजली के तार नजर आ रहे हैं, कभी गटर का कनेक्शन नजर आता है। एक जो हमने अपनी आंखों के सामने वहीं पर जो है वो अंदर डालते हुए लोगों को देखा, वो चीजें कमर तक का गड्ढा अगर खोदना है तो इंसान परेशान हो जाता है। अब आप सोचिए, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक पता नहीं क्या क्या खजीने इंसान ने जमीन में दफनाए, क्या क्या चीजें डाली है। अगर थोड़ी देर के लिए जमीन सिर्फ उन्हीं चीजों को सामने ला के रख दे, मतलब अपने अंदर से निकाल दे, क्या हाल होगा इंसान। मगर हम और आप सभी, मैं भी इसमें शामिल हूं, हम कभी सोचते नहीं ये हुआ क्या है, क्योंकि हमें अपनी पहचान ही नहीं, हम अपनी पहचान ही भूल गए। हम क्या है यही हमको मालूम नहीं, हमको क्या करना चाहिए, खुदा ने हमको क्या बताया है वही हमको मालूम। जिस दिन ये बात पता चल जाएगी, नक्शा कुछ और होगा इंसान की जिंदगी का। और मशहूर है कि एक जो है वो बकरियां चलाने वाला जो है वो जंगल में गया और उसने देखा कि झाड़ी के अंदर शेर का बच्चा जो है वो पोशीदा पड़ा हुआ है। उसने देखा और उसने कहा यार ये तो ऐसे ही तो मर जाएगा और जानवर उसको खा जाएंगे, नुकसान करेंगे। तो उसने हमारे मेहरबानी के जो है वो अपने साथ ले लिया, वो लेकर अपने घर आया और तो बकरियों का दूध और जो भी उससे हो सका वो अपना करता रहा। नतीजे ये हुआ कि कुछ दिनों और कुछ सालों में वो जो है वो बकरियों के साथ ही साथ चलता था, चलता था, रहता था, फिरता था, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ जंगल में कि यही शेर जो बकरियों के साथ रहता है, चलता फिरता, खाता पीता है, उसने देखा कि जंगल से उसी की जैसे दिल डोल वाला, उसी के जैसे शक्ल शबार, उसी के जैसा जिस्म है, उसी के जैसे नाखून है, उसी की तरह शक्ल है, एक और शेर वहां से आया। आते ही उसने बकरी के रेवड़ के ऊपर हमला कर दिया, कई बकरियों को जख्मी कर डाला और लेकर के को भाग गया। तो बड़ी अजीब बात है, तो मैं भी तो ऐसा हूं, मैं तो उनके बीच में रहता हूं, इन बकरियों के बीच, और ये आया उसने अचानक जो है वो ऐसा कर डाला। तो मैं भी ट्राई करके देखता, जब ऐसा ही हूं तो मैं भी ट्राई करता। बट शेर तो शेर है, उसने भी जो है बकरियों के ऊपर हमला किया, कई बकरियों को जख्मी कर डाला। अब वो खून लगा दांतों में और मुंह में, फिर अपनी वो असली शक्ल पे आ गया और वही शेराना अंदाज। तो अभी तक तो बकरियों के साथ रहता, खाता पीता, चलता फिरता था, ये इसको क्या हो गया का अब तक जो रहता था वो बस रहता, उसको ये पता नहीं था कि मेरे अंदर कौन सा जौहर छुपा हुआ। बस जैसे उसको ये पता चला कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, फौरन अपने आप को बदला और सर शेर की असल सूरत में आ गया। हम और आप भी ऐसे ही, ये जो चुटकी भर नशे की चीजों में पड़े हुए हैं या चंद आदतों के गुलाम और असीर हैं, उसके पीछे वजह यह है कि हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है, हमने कभी खुद शनाख्ती की कोशिश ही नहीं की है, अपनी इंसानियत जौहर को कभी बरुए कान लाए ही नहीं है, हमने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। हमको ये तारीख मालूम ही नहीं कि हमारे में ऐसे अफराद भी हैं कि फरिश्ते उनकी ताज़ीम करते हुए नजर आते हैं। जब रसूलुल्लाह पूछते हैं ये ताज़ीम क्यों की गई, या रसूलुल्लाह मेरे उस्ताद हैं। आपके उस्ताद कैसे हो गए? जी जब खल्क किया खुदा ने पूछा जिब्रील बता तू कौन है, मैं कौन हूँ? मैं कहने जा रहा था खुदा वो है, मैं हूँ। कि एक आवाज आई जिब्रील ये रब्बे करीम की बारगाह है,
یا تو میں نہیں چلتا ہے؟ ادب سے ذرا جواب دو، کہہ دو تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں۔ او مولا مجھے انہی سے تو وہ علم ملا تھا، یہ انسان کا وہ جوہر تھا جس نے فرشتوں کو بھی اپنے شاگرد بنا دیا۔ اور وہ روایات ہے حضرت علیہ السلام سے مختلف معصوم علیہ السلام سے کہ کائنات میں جب بھوکا عالم تھا اور خداوند عالم نے ہمارے انوار کو پیدا کیا اور اس کے بعد خلقت ہوئی انسانوں کی اور فرشتوں کی، تو کوئی کچھ نہیں جانتا تھا کہنا کرنا، بس خداوند عالم کی تسبیح ہم نے کی اور ہماری تسبیح کو سن کر کے ہمارے شیعوں نے تسبیح کہی، اور جب ہمارے شیعوں نے تسبیح کہی تو ان کی تسبیح کی آواز کو سن کر فرشتوں نے تسبیح کی۔ یہ ہے اصل انسان، یہ ہے جوہر انسان، یہ ہے اصالت انسانیت۔ انسان اس میرا اصل میں ہم وہ، مگر کب پلٹیں گے ہمارے اس جوہر کی طرف جسے ہم بھولے ہوئے؟ جس دن پتہ چل جائے گا کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ہم ان کے محب ہیں۔ اور مشہور بات ہے کہ ایک صحابی پیغمبر حضرت ابو ذر سے ملنے گئے، اور جب وہاں جا کے دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ چولہا لگا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دیگچی رکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ پک رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بھی پکانے کے لیے رکھا تھا وہ پک گیا، تو جناب ابو ذر نے کوئی بھی چیز کا سہارا لیے بغیر ہاتھوں سے اس دیگچی کو پکڑ کے آرام سے، جیسے کچھ ہے ہی، جیسے سنسی ہے یا دستمنا ہے یا جو صافی ہے، کپڑا ہے، کسی چیز سے بھی جو ہے وہ اتارتے ہیں، ویسے بغیر کوئی چیز کے ہاتھ میں لیے انہوں نے سیدھا جو ہے نیچے اتارا۔ بہت حیرت ہوئی کہ ان کو جلا نہیں آ، اور دیکھنے لگا ہاتھوں، دیکھا تو آپ سنا کچھ بھی نہیں ہوا ہاتھوں۔ اس کے بعد اتنے ہی نہیں، اسی میں سے ہاتھ ڈال کے آرام سے پلیٹ میں نکالا بھی انہوں نے، ہاتھ کو کچھ ہوا نہیں۔ یہ صحابی دیکھ کر کے پہنچا رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ آج تو ابو ذر سے بہت بڑا معجزہ میں نے دیکھا، بڑی کرامت جو ہے ظاہر ہوئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایسے ہوا۔ کہا بس اتنا ہی دیکھا، ابھی تو تم نے 9 درجے کے ایمان کے انسان کو دیکھا ہے، 10ویں درجے سلمان کو دیکھتا تو کیا ہوتا؟ مطلب وہ کچھ اور ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ہاتھ جیسے ان کے ہاتھ، ہماری آنکھوں جیسی ان کی آنکھیں، لیکن انہوں نے یہ اس طرح سے اٹھا لیا، ہم اٹھا کے دیکھے ہاتھ میں چھالے نہ پڑ جائے تو کہیں۔ مگر معاملہ کیا ہو گیا؟ چونکہ انہوں نے انسانیت کے اس جوہر کو پہچان، یعنی اپنے آپ کو پہچان لیا تھا، اور یہ اس کے ماننے والے تھے جو کہتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ انسان کے اندر وہ جوہر ہے، وہ چیز ہے کہ وہ چاہے تو اپنے نفس سے رب کو پہچان سکتا ہے۔ مثلا سورہ بلد میں اگر آپ دیکھیں خداوند عالم نے انسان کی خلقت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ اذیتوں میں رہنے والا بنایا، تکلیفوں میں رہنے والا بنایا، یوں کہا جا سکتا ہے کہ تکلیفوں سے لڑنے والا بنایا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دو آیت کے بعد فوراً انسان کی ان چیزوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں نہیں رکھی؟ کیا ہم نے اس کو زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے اس کو 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اب ویسے تو معمولی چیز ہے اور انسانی جانتا چیزیں کیا، لیکن اگر اس کو سمجھنے پہ آ جائے تو یقیناً انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا۔ صرف یہ چند چیزوں کا تذکرہ جس کا قرآن نے کیا ہے، اگر اس کو سمجھ لیں، زبان دی ہے،
کبھی کھاتے کھاتے دانت کے بیچ میں تھوڑی سی بھی آ جاتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن 24 گھنٹہ جب بھی کھاتے ہیں تو وہ پورے منہ کی صفائی کرتی رہتی ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں۔ تھوڑی سی چوٹ پہنچتی ہے تو ہم بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر دو آنکھیں دی ہیں تو کیا ہے، وہ تو ہے انسان کو دی نہیں، دی ہے تو کیا کمال کیا، کیا کمال کی دی ہے، کیا چیز عطا فرمائی۔ مثلا یہ 4 آنکھیں یا پھر اسٹینڈ کے اوپر، بھائی انہوں نے اسٹینڈ پہ رکھا تو یہ کیمرہ رہا، اب یہ ادھر ہے تو میری تصویر کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان کی تصویر لے لیجیے تو کسی کو آنا پڑے گا جو اس کو گھما کے ادھر کرے، اگر گھمائیں گے نہیں تو یہ گھومے گا نہیں۔ خدا کی دی ہوئی آنکھوں کو ذرا کبھی سوچیے ٹھنڈے دل سے، مطلب میں نے ادھر دیکھا، میں نے دیکھا صاف ایک دم پکچر جو ہے وہ کلیئر، اب یہ کیمرہ میرے سامنے ہے پھر بھی ان کو سیٹ کرنا پڑے گا، پورا نیچے کا جو ہے وہ آ جا رہا ہے، اوپر کا کچھ آ ہی نہیں رہا، کہے گا عجیب بیوقوف ہے کیمرہ لگانے والا، کیمرہ میں یہ کیا بات ہے، مولانا کا چہرہ تو دکھتا ہی نہیں، خالی ڈیسک دکھتی ہے، خالی فرش دکھ رہا، مطلب لگا رہنا پڑے، کتنے فوٹو کھینچے گا، 1000 2000 5000 10000 لاکھ، اس کے بعد اگر اس کے اندر کارڈ ہے اس کو بدلیے، اب تو بڑے بڑے کارڈ آ گئے، کتنے بھی آ گئے ہوں لیکن بدلنا تو پڑے گا، بغیر بدلے نہیں چلے گا، تب جا کر کے وہ کرے۔ لیکن آنکھیں جب سے پیدا ہوئی ہے مرتے دم تک کی نہ جانے روزانہ کتنی ہزاروں لاکھوں تصویریں کھینچتی ہے، کبھی آپ نے اس کی ہارڈ ڈسک کو بدلا، کبھی اس کی میموری کو چینج کیا، کبھی اس کو واش کیا، خدا نے سب انتظام کر رکھا۔ عجیب بات ہے، کیمرے میں تصویر سیدھی جاتی ہے، ہماری آنکھوں پہ تصویریں الٹی جاتی، مگر ہم کو الٹا نہیں دکھتا، ہم کو سیدھا دکھتا ہے۔ یہ خدا نے اس میں قدرت رکھی، خداوند عالم نے وہ نصیحت رکھی، ایسے نہیں قرآن نے کہا ہم نے تو آنکھیں دی، نہیں یہ آنکھیں دی ہیں تو کھولو، کھول کے کائنات دیکھو، کائنات کا نظارہ کرو، تب پتا چلے گا کہ یہ کون سی نعمت ہے۔ اب واش کرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، خدا نے سسٹم رکھا، وہ رطوبت و پانی نکلتا ہے اور وہ دھل بھی جاتی ہے، صاف بھی ہو جاتی ہے، کلین ہو جاتی ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا، ہاتھ بھی آپ کو نہیں لگانا، تھوڑا سا بھی اس میں جو ہے وہ چھوٹا لگا یا تن کا پڑا، فوراً پانی جو ہے وہ جاری اور اپنے آپ جو ہے وہ واش ہو گئی، اپنے آپ دھل گئی، اپنے آپ کلین ہو گئی، اپنے آپ صاف ہو گئی، اور لیجیے یہ پھر دیکھنے لگا، روشنی زیادہ ہے، تھوڑی دیر تو چکا چوند ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد سیٹنگ ہو گئی، پہلے نہیں ایسے دیکھ سکتے تھے، اب دیکھنا ہو کوئی بات نہیں دیکھ سکتے، اندھیرے میں گئے اجالے سے ڈائریکٹ اندھیرے میں، اندھیرے آگے کچھ سجائیے نہیں دے رہا، تھوڑی دیر رک جائیے اس کے بعد اپنے آپ سیٹ ہو جائے، یا یہ چیز پڑھی، اچھا ہاں اچھا یہ دھیرے 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 سیٹ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہمارے آس پاس کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح رہنا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے، کہاں سے کون سی چیز ملنے لگے۔ اس کے لیے کبھی فیس دیے، اس کے لیے کتنے انسان ہیں جس نے قدرت کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ شکر کیا ہو کہ خدا کیا نعمت دی، اب میں اگر صرف آنکھ پر آ جاؤں گا تو وہ سب بھول جاؤں گا اور سب رہ جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو جو نعمت ہے خداوند عالم نے دی ہے، جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، اور یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، لہذا قرآن پڑھیں تو صرف ختم کرنے کے لیے نہیں، صرف قرآن خانی میں نام نوند کے جو ہے وہ حاضری دینے کے لیے نہیں، صرف 30 دن پورے ہو گئے ہم نے قرآن ختم کر لیا اس لیے نہیں، تلاوت کرے تو اس طرح سمجھے کہ جو قرآن نے پیش کی ہیں چیزیں جو روزانہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے سامنے رہتی ہیں، وہ ہمیں کیا دکھانا چاہتی ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ شاید کائنات کی ہر بے زبان چیز اس زبان رکھنے والے
تو نے دیکھا نہیں تجھی میں سے تو وہ تھے، اشارہ کرتے تھے تو سورج پلٹ آتا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، ستارہ ڈیوٹی پہ سجدہ کرنے آ جاتا تھا، سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ انسانی تو تھے، ان کے پاس وہ جوہر انسانیت تھا جو انہوں نے لوگوں کو دکھایا کہ اصل ہے انسان یہ۔ میں نے جناب حسن کا واقعہ اس میں پیش کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ تو معصوم تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے ان کو عطا فرمایا گیا تھا، نہیں، بلکہ ہر انسان کے اندر انسانی جوہر ہے، اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ بہت خوب ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے۔ ایک مرتبہ اپنے کو پہچان لیجئے، پھر جس طرح لطف ماہ مبارک رمضان میں ہمیں عبادتوں میں آتا ہے، ویسا ہی لطف، ویسا ہی سرور ہم کو پورے سال عبادت خدا کی عادت میں ملے گا جب ہم کو پہچان کے دیکھیں، وہ احکام دین کو پوری طریقے سے سمجھ کر عمل کر کے دیکھ لیجیے، پھر یہ نہ نشے کی چیز کی ضرورت ہوگی، نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی، بلکہ خود قدرت ہمارا سہارا بن کے ہم کو بلندی عنایت فرمائے گی۔ پھر وہ دن ہوگا، پھر وہ وقت ہوگا، پھر وہ ماحول ہوگا، ایسے ہی جیسے ہم اور آپ، یا یوں کہا جائے ہم اور آپ جیسے ہی تو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لشکر میں ہوں گے۔ وہ تنہا 1000 لوگوں کی طاقت رکھتا ہے، ہم جیسے ایک سے نہیں بھیڑ پاتے ہیں، ڈر کے گھر میں بھاگ جاتے ہیں، جس کا فائدہ غیر اٹھائی نہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بھائی ان کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں؟ کیا چونکہ انہوں نے کوشش کی، محنت کی، اپنے کو نکھارا، انسانیت کو ابھارا، اپنے نفس کو پہچان کر اپنے رب کی پہچان کی طرف دوڑ پڑے، اسی دوڑ کو خدا نے قبول کر لیا اور ایمان تک جا کے ان کو ملا۔ اب وہی جوہر انسان اصل انسان سے جا کر ملا، وہی نور الہی سے انسان کا ملاپ ہو گیا، نور الہی سے جا کر انسان مل گیا تو اب اس کے سارے اقدار واپس آ گئے، اب ساری فضیلتیں اس کی نظر آنے لگی، اب ساری عظمتیں دکھائی دینے لگی، اب وہ ہاتھ کی انگلیاں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کی آنکھ کی بھویں، اس کی آنکھ کا یہ عکسہ اور یہ ڈھیلے، یہ خالی گھماتا جائے گا اور دنیا کی چیزیں ڈھونڈتی جائے گی اس کے آگے پیچھے۔ انسان بن کر دیکھے تو اسے پتا چلے گا کہ وہ کتنا غافل تھا۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان ہم اور آپ چونکہ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنے کو نہیں پہچانا، ضرورت ہے اس ماہ مبارک رمضان میں خوب قرآن پڑھیں لیکن خوب سمجھیں، اور الحمدللہ یہ انتظام ہے اسی اپنے جوہر انسانیت کو سمجھنے کا۔ یہ جو اہتمام ہوا، یہ جو رات کے 12 بجے قریب ہو رہا ہے اور ہم آپ جو ہے وہ ان کی چرچا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ شاید ہمیں اس 1 گھنٹے کے اندر کوئی ایک ایسا رخ مل جائے، کوئی ایک ایسا زاویہ مل جائے، کوئی ایسا طریقہ مل جائے، کوئی ایسا سلیقہ مل جائے، کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ جس سے ہم پھر اپنے اقدار کی طرف پلٹے، ہم پھر اپنے آپ کو انسان کے آئینے میں دیکھیں اور انسان جانے، اور جس وقت یہ ہوگا تو پھر اہل بیت علیہ السلام یا امام زمان کی عنایات ہمارے شامل حال ہونے میں دیر نہیں لگے، پھر دنیا جانے گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا اہمیت ہے، اور دنیا ہمارے بغیر ادھوری ہے۔ جیسے ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
اگر تم جاؤ بستی ہو 1,00,000 کی بھی بستی ہو، ہمارا ایک چاہنے والا بھی ہوگا تو تم جان جاؤ گے کہ یہ ہمارے شیعوں میں سے، یہ ہمارا موقع ہے، یہ ہمارا پیروکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے چاہنے والے اور ان کے شیعوں کے بغیر دنیا ادھوری ہے، دنیا کا کوئی کام ان کے بغیر ہونے والا نہیں۔ ایمان کو چھوڑیے، ایمان تو ایک طرف ہے، وہ تو جان روح کائنات ہے، لیکن ایمان کے چاہنے والے بھی دنیا کی ضرورت کا نام ہے، ان کے بغیر دنیا ادھوری ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خداوندہ ہماری سردار، ہماری عظمتیں اور ہماری فضیلتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، یہ غفلت کا پردہ ہمارے درمیان سے ہٹا دے، ہماری آنکھوں کو وہ دکھا جو تو اور اہل بیت چاہتے ہیں، اور پروردگار ماہ مبارک رمضان کے اس روز و شب میں ہمیں اپنی معرفت، اپنے حجت کی معرفت، اپنے رسول کی معرفت عنایت فرما، اور ان کا سچا چاہنے والا بننے کی توفیق عنایت فرما، اور تیری حجت آخر کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ایمان کے ناصر و نجار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ۔ پھر پروردگار کہتا ہے کہ
قد افلح من زکاہا، نتیجہ دے کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، نفس کو پاک و پاکیزہ۔ شاید میرے بچے متوجہ نہ ہوئے ہوں، میں عرض کر دوں اتنا اہم ہے یہ نفس انسانی کہ اللہ اس کے بیان کرنے کے لیے 6-7 قسمیں کھا رہا ہے۔ آپ فرصت سے جا کے پھر اس کا ترجمہ مطالعہ فرمائیں گے تو میری بات کی آپ تائید فرمائیں گے کہ 6-7 قسمیں کھانے کے بعد میں کیا کہہ رہا ہے؟ کامیاب وہی ہے کہ جو اس کو پاک و پاکیزہ بنا لے۔ اس کا مطلب نفس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ آئے ہیں تو 2-4 باتیں اور بڑھا کے تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ نفس ایسا ہے کہ قسم کھانے کے قابل ہے، یعنی سارے نفس ایسے نہیں ہیں کہ جو قسم کھانے کے قابل ہے۔ علماء علم اخلاق نے اسلامی کتابوں میں اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نفس کی چند قسمیں بیان کی ہیں، نفس کی چند قسمیں بیان کی ہیں۔ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں کیا کر رہا ہوں۔ پہلی نفس کی قسم کا نام ہے نفس مطمئنہ، جو ہم سنتے رہتے ہیں یا النفس المطمئنہ۔ پہلی قسم ہے نفس مطمئنہ جو بالا ترین نفس کا حصہ ہے، اور یہ نفس ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اولیاء، اوصیاء الہی، انبیاء الہی، ائمہ معصومین، یہ نفس ان کا ہے کہ جنہیں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے واسطے اگر حساب کیا جائے تو یہ نفس ہوتے ہیں نہایت نورانی، گناہوں سے دور، ان کے اندر اخلاق حمیدہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے نفس کی قسم ہے، اس کا نام ہے نفس لوامہ۔ دوسرے نفس کی قسم کا نام ہے، میں نے کہا تھوڑی دیر آپ مجھ کو اجازت دیں تاکہ میں درس کی طریقے سے دستہ بندی آپ کی خدمت میں کر سکوں۔ بہت ہوتا تو اتنا مگر آج وقت نہیں، اس لیے میں اس کا مطالعہ نہیں کر سکا۔ دوسرے نفس کے قسم نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے جس کے واسطے علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ نفس ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو خیر اور شر دونوں کے بیچ میں ٹکا رہتا ہے، سینٹر میں رہتا ہے، اور جب کبھی بھی ہمارا نفس برائی کی طرف جاتا ہے تو یہ فوراً آگے آنے کے بعد انسان کو روک دیتا ہے، خبردار ادھر قدم نہ بڑھانا، یہ غلط، اور انسان کو اس برائی سے روک کر کے اگر سرزد ہو جاتی ہے تو توبہ کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ میں نے کہا جلدی تو سن لیجیے۔ اس کے واسطے اگر دیکھو تو میں جو کتابوں سے لے کر گیا کہ 2 روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ بات ہے نفس لوامہ کے بارے میں۔ ایک مقام پہ ذکر ہوا ہے کہ جو مولا کائنات سے حدیث شریف نقل ہے اس میں بیان کیا ہے کہ یہ نفس ایسا ہے، توجہ عزیزان، جو میں آپ کی خدمت کو خصوصی طور سے کرنا چاہتا ہوں کہ نفس لوامہ کے بارے میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ نفس ایسا ہے، میں مرمت کرتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اس کو ٹہوکے دیتا ہے، یہ نفس ایسا ہے۔ مگر جو روایت ہے ایک مولا کائنات سے ہے، ایک رسول اسلام سے، 2 روایتوں کو تذکرہ کر کے اپنی بات کو اور نتیجہ کے لیے کروں کہ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کی ملامت کرے گا کار خیر پر بھی اور کار شر پر بھی۔ شاید میرے بچے سوچے کہ مولانا نے کیا فرما دیا، کیا یہ نفس ملامت کرے گا، انسان کو ٹوکے گا، انسان کو متوجہ کرے گا، ٹوکے دے گا اچھائی پر بھی برائی پر بھی؟ ہاں مسیحان ہے، یہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، متوجہ کرتا ہے اچھائی کے اوپر بھی اور برائی پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اچھائی پر اس لیے روکتا، کہتا ہے، ٹوکتا ہے کہ اتنا ہی کیوں کیا، اس سے زیادہ کرتے تو زیادہ ملتا۔ میری بات پہنچی نہیں پہنچی؟ اور برائی پر تو روکتا ہی ہے کہ اگر یہ کر لو گے تو تمہیں عذاب ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس نفس لوامہ میں 2 روایت میں عرض کرتی، 2 باتیں ہیں کہ عباس سے رسول اسلام کے حوالے سے مولا کائنات سے 2 باتیں ہیں۔ اگر میرے ساتھ ایک یہ ہے تو ہماری زندگی کے اندر یہ چیز پیش آتی رہتی ہے، یہ مسئلہ خود ہماری زندگی میں پیش آتا رہتا ہے کہ ہم وقت کے گزر جانے کے بعد اپنی ملامت کرتے ہیں، اپنے کو کوستے، آسان زبان
में लिखा हुआ था कि एक बहुत बड़ा बिल्डर था अमेरिका में, बहुत ऊंचे लेवल का, बड़ा पैमाने का, वो अपना काम चल रहा था, उसका एक असिस्टेंट आर्किटेक्ट इंजीनियर था और उसके काम को देखभाल करता था, वो उसके साथ काम किया करता था। 30-35 साल तक उस बिल्डर के साथ वो इंसान काम करता रहा, आर्किटेक्ट या जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टर जो भी उसका इस्तेमाल कर दिया जाए। जब 30-35 साल हो गया, उसको उसके बिजनेस को डेवलप किया, उसको करोड़ों से अरबपति से करोड़पति बनाता चला गया वो। जब बहुत देर हो गई, 30-35 साल काम करने के बाद उसने कहा कि सर अब मुझको इजाज़त दीजिए, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, नफ्स लवामा को मैं आपकी बात सुना। उसने बिल्डर ने कहा यार कहाँ जा रहे हो, खाओ क्यों मजे करो, पैसा किसको काटता है, और क्या नहीं साहब बहुत हो गया, जितना करना था मैं कर चुका, अब मुझको रेस्ट चाहिए, मैं अब अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। ये अलग बात है कि इंसान जब ताकत का जब फैमिली को वक्त देने का टाइम आता है तो अपने बॉस, अपने ऑफिसर, अपने कंपनी के मालिक को टाइम देता है, और जब फैमिली का टाइम देने का वक्त खत्म हो जाता है तो फैमिली के दरमियान आता है। ये भी एक मसला है, कभी और कीजिएगा सुकून से, जो मैंने लफ्ज़ कह के आगे निकल किया। तो उसने कहा अच्छा एक काम करो, तवज्जो उसने कहा एक काम करो, एक मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है, उसको बना दो और उसके बाद आजाद हो। तो सोचा चलो भाई अब जान छूटने वाली है, आखिरी प्रोजेक्ट है, इतने तक काम किया था, चलो इसको ही पूरा कर दे। कहा एक मकान बनाना है अच्छा सा, एक अदद बना दो। उसने जैसा जी चाहा उसका प्लान, आर्किटेक्ट ऐसे से प्लान बनाया कि कमरा वो हॉल और ड्राइंग रूम बनाया, फिर उसको बनाना शुरू किया। तो जैसे तैसे करके 2-3 महीना 4 महीना मेरे साथ रहेगा डिजाइन, 2-3 महीना 4 महीना वो इंसान जल्दी जल्दी के सर का बोझ है उतार दिया जाए, इसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे, फिर आराम करेंगे। जैसा भी हो, दिक्कत नहीं की, तवज्जो नहीं की, उस पर ध्यान कम दिया, कुछ भी जैसा करके डब्बा खड़ा कर दिया, मकान बना दिया और तमाम हो गया। बस मेरी बात मुकम्मल हो गई। जब वो तैयार हो गया, उसके बाद फिर एक दिन उसने अपने ऑफिस में उस बिल्डर ने मीटिंग बुलाई, जलसा बुलाया कि भाई ये आदमी रिटायर हो रहा है, इसके एजाज में मीटिंग है, जलसा है, सब लोग जमा हो गए। उसके जितने अफराद 200-250 जितने अफराद थे सब जमा हो गए। एक मरतबा फिर वो बुलाया, उसने तमजीद करने के बाद उसने ड्रॉर से खोला और एक अदद घर की चाबी निकाली, और निकालने के बाद मुतवज्जिह हो गए ना, निकालने के बाद उससे कहता है कि तुमने 30 साल मेरे साथ काम किया था, मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसे ही जाओ, उस तुम्हारी खिदमत के सिले में ये जो तुमने मकान बनाया है ये तुम्हारे हवाले। अज़ीज़ान का रूह गया, आप पहुँच गए, बात नहीं पहुँचे। होता है जैसे ही उसने ये सुना कि ये मकान जो अभी मैंने बनाया था अब ये मुझको मिला है, सर को पकड़ लिया, अरे काश पहले मालूम होता कि मुझे मिलने वाला है तो ऐसा न बना था, ऐसा बना था, ऐसा बना था। मेरे साथ है अज़ीज़ान मोहतरम, यही हाल जिंदगी में भी हमारे साथ है, मरने के बाद भी हमारे साथ है। नफ्स लवामा इसी बात को कह रहा है कि जब तुम दुनिया में रहते हो, बच्चे होते नहीं होते हैं, इम्तिहान खत्म के आखिरी मरहले में आ गया है, जैसे क्लास में इम्तिहान के पर्चा सामने आया, काश पढ़ लेते, काश वो वाला पेज पढ़ लेते, काश ये काम हो जाता, कहीं जॉब मिल रही थी, कहीं दूसरा काम होता है। सुबह से लेकर शाम तक हम काश काश कहने के बाद सिवाय अपने को कोसने के कुछ नहीं करते। क्यों? इसलिए कि जब वक्त था तो हम मुतवज्जे नहीं थे। मेरे दोस्तों, ये माह मुबारक रमज़ान आया है, बरकतें लेकर के आया है, मग़फ़िरत लेकर के आया है, खुद को बनाने के लिए आया है। अगर फायदा न उठाओगे तो वक्त जब गुजर जाएगा तब अफसोस होगा, काश फायदा उठा लेते, काश कुरान पढ़ लेते, काश समझ लेते, काश अपने को बना लेते। और यही नहीं होता अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम यहाँ से मर के हिसाब और किताब के बाद जन्नत में इंशाअल्लाह चले जाएंगे, और जब पहुँच करके देखेंगे हमारा पड़ोसी उस दर्जे पर है, हमारा मोहल्ले वाले को वो मकान दिया है, हमारे वो अफराद वहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे नीचे, तब अफसोस होगा, काश
ہم بھی کچھ کر لیتے، کاش ہم بھی کچھ کر لیتے. اسی کا نام ہے نفس لوامہ، جو انسان کو اچھائی پر بھی ملامت کرتا ہے اور برائی پر بھی. صلوات ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آخری بات جو قسم ہے اس کو مکمل کر دوں اور 2-4 بات اخلاقیات کی. اور تیسری قسم کا نام ہے نفس امارہ، الف سے امر کرنے والا، حکم دینے والا، لے جانے والا، ڈھکیل کے کھینچ کے پہنچانے والا. معمولاً اس نفس کو کہتے ہیں وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، جو برائیوں کی طرف لے کر دن بھر ہمارا جو جی چاہتا رہتا ہے، اس جی کا نام ہے عربی میں نفس. اسی کو کہتے ہیں آج میرا جی یہ چاہتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ برائیوں کی طرف لے جایا کرتا ہے. اس کے واسطے ضرورت ہے اس کو مہار کرنے کی، اس کو کنٹرول کرنے کی. ورنہ یہ نفس دن بھر بگڑے گھوڑے کی طرح دن بھر انسان کو کہیں نہ کہیں لے جایا کرتا ہے. اور ہمارا نفس اتنا مطمئن ہم کو کرتا ہے کہ ہم ہر برے کام کو بہترین ٹائٹل کے ذریعے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے وقت اس کا نہیں ہونے میں تشریح کرتا ہے، پھر کبھی وقتوں کو تو تشریح کروں گا کہ ہر برے کام کو اچھا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان اردو میں خراب ہوتی ہیں، انگریزی بن جائے تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن آپ لڑکا فلم دیکھ رہا تو فلم میں مدد دیکھ رہا تھا بڑھانا لگا کہنے کہ پاپا فلم میں مووی دیکھ رہا. اچھا مووی دیکھ رہے تھے. یعنی ہندی میں فلم کہا تو برا ہو گیا، انگریزی میں مووی کہا تو آج کل یہی چل رہا ہے. ساری اصطلاحیں انگریزی میں بنا کر کے موبائل کے ذریعے ہمارے گھروں پر پہنچا دی گئی ہیں اور ہم اس کو بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں. کبھی فیشن کے نام پر، کبھی کلچر کے نام پر، کبھی اسٹینڈرڈ کے نام کے اوپر، کبھی اسٹیٹس کے نام پہ سب چل رہا ہے. ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھر میں نہیں تھے، اپنے دوست کے یہاں پہنچ گئے، وہاں دیکھا چل رہی ٹی وی کچھ مووی چل رہی ہے وہاں پر. تم نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، چلو چلتا ہے. اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتے تو یہاں تو کوئی بات ہے، یہاں تو ان کو روک بھی نہیں سکتے. یعنی ہمارے گھر میں حرام تھا، دوست یہاں پہنچ گئے. میں نفس ہمارے گفتگو کا مسئلہ نہیں، یہ وہ سب مثالیں ہیں جو بری نہیں ہوتی ہیں. ارے ہم کیا کریں، ہمارا کیا بس چل رہا ہے، تم کیا چل رہے تھے، ہم بیٹھے تھے، اب نگاہ پڑھ ہی گئی تو کیا ان کے بھاگ جاتے، تعلقات خراب کر لیتے. نفس سمجھا رہا ہے ہم کیا نہیں. اللہ نے حکم دیا ہے خبردار ایسا جو حرام ہے وہ حرام رہے گا. تمہارے یہاں بھی حرام ہے، دوست کے یہاں بھی حرام ہے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس حرام سے خود بھی بچو، دوست کو بھی بچاؤ. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم جا کے اس کے اندر بچاؤ. ہزاروں مثالیں بنا سکتے ہیں اس میں. یہ نفس ہے انسان کا، جو انسان کو متوجہ کرتا رہتا ہے. اسی لیے روایت میں پایا جاتا ہے کہ میرے پاس 5 منٹ میں گھڑی کا دھیان کروں گا انشاءاللہ. میں اپنے جو میں نے ٹارگیٹ طے کیا 20-22 منٹ میں 24 منٹ میں 20-22 منٹ تمام کر دوں گا. ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متوجہ ہو جائیں. نفس اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ نفس ہے جو انسان کو بہکاتا رہتا ہے، جگہ جگہ لے جایا کرتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ اپنے کو ہم کنٹرول کریں، نفس پر تسلط پیدا کریں. یہ جنگ چلا کرتی ہے. عزیزان محترم، روایات ہیں سنی ہوئی ہے، 2-3 جملے سن لیجیے. آپ ہمیں اخلاق کے پہلو کے عنوان سے اور ویسے مطالعے کے گفتگو میں کہ نفس وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ روکا کرتا ہے، گناہوں کی طرف لے جایا کرتا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں، اپنے اندر حیثیت پیدا کریں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے انسان، ہم اپنے کو کتنا طاقتور سمجھتے ہیں. جسے جھگڑا ہو کے دیکھ لیں، پٹک دیں، جو مار دیں، جو ختم کر دیں، جو پتہ نہیں چلے، لوگ مارے جائیں، جو پیسوان بھی لگوا دیں گے، شہر میں رہ نہیں پاؤ گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا. یعنی کوئی انسان اپنے کو کمزور نہیں سمجھتا، مگر یہ کہ انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوتا. روایت کے لفظ ہے اشجع الناس من غلب ہوا. طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے.
کہا جاتا ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ کسی مثال کی جب کہتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی کام نکل گیا، کوئی کام نہیں ہے جو پلک جھپکنے میں کر دیا، سیکنڈ کے اندر ہو گیا، جس کے اندر میری پلک جھپکنے مطلب جیسے مولانا نے وضاحت فرمائی کہ آنکھ کو دو آنکھوں کا شٹر بند کرنے میں محنت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ارادے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، جو آٹومیٹک کام چلا کرتا ہے اور انسان اپنا کام کر لیتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے آسان ترین کام کیا ہوتا ہے؟ پلک کو بند کر دینا، آنکھوں کے شٹر کو اوپر سے نیچے گرا دینا۔ میرے ساتھ ہیں میرے دوستوں، سڑک پر نکلے، ہم طاقتور ہیں، سڑک پر نکلے، سامنے سے اللہ کی ایک وسیع و جمیل قدرت کا شاہکار خاتون چلی جا رہی ہے، مثال پہنچ گئی، نفس کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو، نفس کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو، مذہب کہہ رہا ہے خبردار، نامحرم ہے، دیکھنا حرام ہے، نگاہ نہ پڑے۔ اب میں بتائیں اس خاتون کو نہ دیکھنے میں کتنا کام کرنا ہے؟ کوئی گڈھا نہیں کھودنا، کوئی سامان نہیں اٹھانا، کچھ کرنا نہیں ہے، خالی آنکھوں کے شٹر کو تھوڑا سا نیچے کر دینا ہے۔ میرے ساتھ ہے عزیزان محترم، مگر ہر جس سے پوچھا رہے مولانا کیا بتائے، کیا گڈھے میں گر جائے؟ کیا کیا جائے؟ نگاہ تو عزیزوں پہلی نگاہ شریعت نے معاف کی ہے۔ مسائل آشنا میرے بچے نہیں ہیں، جانتے نہیں جانتے، اگر کہیں کسی نامحرم کے اوپر کوئی نگاہ پڑتی ہے تو نگاہ اول کو معاف کیا گیا ہے، مگر نگاہ روک لیں گے وہ جائز قرار نہیں دیا گیا۔ ایک صاحب ایک صاحب تھے، وہ ایک جگہ وہ بیٹھے ہوئے تو ایک خاتون کا گزر ہوا تو اس کو وہ بغیر آنکھ جھپکائے ہوئے دور تک پیچھا کرتی رہی ان کی آنکھ۔ کسی نے کہا خبردار یہ کیا کر رہے ہو تم، اتنی دور تک پیچھا کر رہے ہو؟ نے کہا پہلی نگاہ حرام تھی، میں نے پلک جھپکا کے پہلی ہی رکھی ہے۔ عزیزوں کی بے ایمانی شریعت میں نہ چلے گی۔ ہو سکتا ہے ہم آپ کو اور آپ ہم کو بیوقوف بنا کے چلے جائیں، لیکن مالک کو بیوقوف بنایا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے حساب سے وقت تمام ہوا، میں بہت سی باتیں آج یادداشت کر کے لے کے آیا تھا، لیکن وقت کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اللہ توفیق دے اس بحث کو کل میں مکمل کروں گا، اور بہت سے اخلاقی پہلو کل تو شاید تعطیل رہے گی، دعا کا معاملہ ہے انشاءاللہ، جو بھی اگلا جو کلاس ہوگا اس میں انشاءاللہ مکمل کر دوں گا۔ یقینی طور سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول پیدا کریں۔ نفس پر کنٹرول نہیں ہے عزیزان محترم، اور سب سے زیادہ طاقتور سماج میں ہم بن نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نفس پر تسلط پیدا کریں، اس لیے کہ روایات سنانا ہو، تفصیلات کل آ جائیں گے، اگلے درس میں جائیں گے، اس لیے کہ نفس کا عدو ہوگا، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس۔ انسان کسی کے اوپر قابو نہیں پا پاتا۔ اگر ہم اپنے کو طاقتور سمجھتے ہیں، قوت والا سمجھتے ہیں، دین کی پابندی کر سکتے ہیں، ورنہ عزیزان محترم نفس جو ہے وہ بڑا معاملہ خراب ہے۔ ورنہ جب حی علی الصلاۃ کی اذان صبح میں ہوتی ہے نا تو ہمارا نفس ہے تو کہتا ہے یہ ٹائم ہے، ابھی تو ڈیٹا ختم کیا ہے، 1 گھنٹہ پہلے تو ابھی، اس لیے کہ ہماری ایک لفظ سے شاید میرے بچوں کو یاد رہ جائے، ہم جتنے ہیں، ہم سب جیو میں، ایئرٹیل میں، ان سب میں نوکری کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کیسے کرتے ہیں؟ ہم کو ذمہ داری ہے کہ 1.5 GB جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک سونا نہیں۔ تو ایسی بڑی ڈیوٹی ہے، اس کو جب تک پورا نہ کرنی ہے، جب تک ڈیٹا کا آخری MB KB تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک ہم سوتے نہیں ہیں۔ تو ایک ڈیوٹی ہے جس پر ہم کو لگا دیا گیا ہے، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو یہ آئندہ ہوگی۔ ایک سوال پر حضرات جو دیر سے تشریف لائے، تاخیر سے تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ اگر 2-3 دن میں غلطی ہو گئی ہے کسی کی تو وقت پہ اگر تشریف لائیں گے تو اس طرح پرچی میں ہمارا نام بھی آ سکتا ہے۔ اگر آ جائے گا تو اس میں پھر دعا کیجیے گا جا کر کے کہ کل ہماری پرچی پہ کچھ نام آ جاؤ تو یہ ہم کو مل جائے۔
لیکن اس کی پہلی شرط ہے شروع میں آ جانا. لہٰذا تھوڑی سی یاد کیجیے ہمت مردہ مدد خدا. آپ ہمت کیجیے اللہ تعاون کر دے گا. لہٰذا آج بھی ایک قرآن کے ذریعے اس مومن اس بہترین فرد کے نام کوشش آئے گا کہ جس کو پہلے تشریف لائے ہیں باقاعدہ قرآن کا نام ہوگا. میں نے اس کو مقبول کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک قدر میں نقوی عرفان حیدر صاحب کو یہ شرف ملا ہے کہ اس حیثیت سے وہ انشاءاللہ ان تک پہنچ جائے. آپ حضرات ایک صلوات بھی پڑھیں. عزیزان جس طرح ہم نے آپ کو ضرورت ہے نا کہ شام سے جب سے منہ کھلا ہے کچھ نہ کچھ چاہیے ابھی صبح تک چاہیے, ویسے ہی ہمارے مرحومین بھی منتظر رہتے ہیں کچھ احساس ان تک بھی پہنچے. لہٰذا ایک مرتبہ سورہ ہم 3 سورہ توحید کی طرف فرمت جملہ مرحومین کے ارباب کے ساتھ